دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف اولیاء اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے تربیت حاصل کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی خدمت کرنا، یہ سب پرانے دور کی باتیں لگنا شروع ہو چکی ہیں۔ اور دوسری طرف ہم اولیاء کرام علیہم الرحمہ کی پہچان بھی بھولتے جا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے ولی ہوتا کون ہے، ولی کسے کہتے ہیں، کوئی مسلمان ولی کیسے بن سکتا ہے، اور ولی کے اندر اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اور یہ باتیں معلوم نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج بد عقیدہ، دین سے بے خبر اور بد اعمال قسم کے لوگوں نے بھی خود کو ولی کہلانا شروع کر دیا ہے، اور جاہل لوگ ان جیسے لوگوں کی پیروی کر کے دین سے مزید دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیاوی نعمتیں اپنی تمام مخلوق کو عطا فرماتا ہے۔ اس نے مومن اور کافر ہر ایک کی روزی کا ذمہ اپنی ذات پہ لے رکھا ہے۔ جہاں اللہ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت جناب سیدنا سلیمان علیہ نبی جناب علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اس نے اپنے نافرمان فرعون کو بھی حکومت دی تھی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت دنیاوی نعمتیں تو کافروں کو بھی دیتا ہے، مومنوں کو بھی دیتا ہے، مگر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اعزاز، اس کا قرب اور اس کی محبوبیت، یہ صرف اللہ رب العزت ایمان والوں کو ہی نصیب فرماتا ہے۔ یہ صرف ایمان والوں کو نصیب ہو سکتی ہیں دنیاوی نعمتیں۔ دیکھ لیں اور بھی کئی ایسی مثالیں ہیں، کافر ہیں، رزق اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، رزق ہمیں اللہ رب العزت، ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، اللہ ہمیں بھی طرح طرح کی نعمتوں کے ساتھ نواز رہا ہے، ان کو بھی طرح طرح کی نعمتیں کھلا رہا ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے، اللہ رب العزت صرف ان کو دنیاوی نعمتیں عطا فرماتا ہے، لیکن مسلمان جو ہے اس کو اللہ رب العزت اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے، اپنی محبوبیت بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر یہیں تک کہ نہیں، اللہ مسلمان کو دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن اخروی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ایمان والے کی شان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرب اور محبوبیت ہے، اس کے کئی درجے ہیں، ان درجوں کے اوپر اللہ رب العزت بندوں کو اپنا قرب اور محبوبیت عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا درجہ محبوبیت کا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والے کو نصیب فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق رب تعالی ایمان صرف اسے ہی دیتا ہے جس کے ساتھ میرا رب محبت فرماتا ہے۔ میرا رب جس کے ساتھ پیار کرتا ہے، ایمان اسے ہی دیتا ہے، اور الحمدللہ یہ درجہ ہمیں نصیب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ دم آخر اللہ یہ درجہ ہمارے پاس سلامت رکھے، اللہ ہماری ایمان کے اوپر ہی موت نصیب فرمائے۔ اور دوسرا درجہ قرب الہی کا، وہ اس سے تھوڑا اعلیٰ درجہ ہے، جو عام مومنوں کو نصیب نہیں ہوتا بلکہ خاص مومنوں کو عطا کیا جاتا ہے، اور رب تعالیٰ کو وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو عام مومنوں کی بنسبت زیادہ اپنا قرب اور محبوبیت عطا فرماتا ہے۔ یہ دو درجے، اور تیسرا درجہ مخلوق میں سب سے زیادہ قرب اور محبوبیت کا درجہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ اور جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لا چکے تو اب نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ اب یہ درجہ نہ تو کسی کو نصیب ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی دعا کرنا جائز ہے، اور جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ ہے وہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور اپنا محبوب بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ قرب الہی کے 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جو عام مومنوں کو نصیب ہوتا ہے، ہر ایک بندے کو نصیب ہوتا ہے، ہر ایمان والے کو نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسرا درجہ جو عام مومنوں کو نصیب نہیں ہوتا بلکہ خاص بندوں کے لیے خاص رکھا ہے۔ اور تیسرا درجہ جو اللہ رب العزت نے انبیاء کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ اور چوتھا درجہ جو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ تو ان 4 درجوں میں سے جس کو دوسرا درجہ نصیب ہو جائے، یعنی جس کو عام مومنوں کی بنسبت زیادہ اللہ رب العزت اپنا فضل اور اپنا کرم، اپنا قرب اور محبوبیت عطا فرماتا ہے، جس بندے کے نصیب کے اندر دوسرا درجہ آ جاتا ہے، اس بندے کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔